الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على سيد الرسل وخاتم النبيين رحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دروشی پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. دروشی بابا سے بلند پڑھو الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا عاصیاں بحر محمد مصطفیٰ مصطفیٰ. ایک استغاثہ ہے ساڑھے بڑے پیارے مفتی دعوت اسلامی نے مفتی راشد اختاری صاحب نے اپنے آقا و مولا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ استغاثہ پیش کیتا ہے. میں بھی برکت واسطے دو تین اشعار پڑھن لگا. یہ دے آخری الفاظ نے یا رسول اللہ کی کہنا ہے کہو ایک باری پھر کہو یا رسول اللہ. خیال غیر کو دل سے مٹاؤ یا رسول اللہ. خیال غیر کو دل سے مٹاؤ. حالے آباد نہیں آ رہی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. خیال غیر کو
سے مٹاؤ مجھے بس اپنی یادوں میں گھماؤ مجھے بس انہیں جانا انہیں مانا مجھے بس اپنی یادوں میں گھماؤ مجھے پھر سے مدینے میں بلاؤ یا رسول اللہ سنہری جالیاں مجھ کو دکھاؤ تمہاری دید غالب ہے مدت سے میری آنکھیں تمہاری دید غالب ہے مدت سے میری آنکھیں ہیں مدت سے میری آنکھیں زیارت رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ رخ شمس کا جلوہ رخ شمس کا جلوہ ابو ایوب انصاری کے صدقے میں کرم کر کے کہ صدقے میں کرم کر کے کبھی تو میرے گھر تشریف کبھی تو میرے گھر تشریف لاؤ دہائی ہے تمہاری جان عالم وہ کرم مجھ پر وہ کرم ہم پر دہائی ہے تمہاری جان عالم وہ کرم ہم پر وہ کرم ہم پر بڑھا جاتا ہے بڑھا جاتا ہے دشمن کا دباؤ یا رسول اللہ بڑھا جاتا ہے دشمن کا دباؤ یا رسول اللہ خبر لو اپنے برہان کی شاہ امداد کو شاہ امداد کو آقا امداد کو
رسول اللہ ہمیں مشکل کے پنجوں سے چھڑاؤ یا رسول اللہ سنہری جالیاں مجھ کو دکھاؤ یا رسول اللہ رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ خیال غیر کو دل سے مٹاؤ یا رسول اللہ مجھے بس اپنی یادوں میں گھماؤ یا رسول اللہ کرم فرماؤ اللہ کریم نے کرم فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں آپ سب احباب نو اس پروقار ایمانی نورانی پروگرام جلسہ دستار فضیلت حاضری دی توفیق عطا فرمائی جمیع علماء کرام عقیدہ اہل سنت دے جڑے چوکیدار نے اس فقیر دے سر دا تاج نے اللہ کریم سب علماء دی عزت آبرو دی حفاظت فرمائے حضرت قاری صاحب نے حکم فرمایا صاحبزادہ والا شان میاں غلام رسول دامت برکاتم العالیہ دے نال تشریف لے آکے بندہ عاجز حاضرے ایک دفعہ پہلے بھی میں حاضری آل علاقہ دی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے انہوں اپنے علاقے جنت دی کیاری عطا فرمائی الحمدللہ علی احسانہ یہ مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ تعلیم القرآن ایک عرصے تو دین دی خدمت مصروف عمل ہے قاری صاحب محنت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے دست و بازو بنن والے حضور دے سارے غلاماں دی خیر فرمائے قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم ایدہ پڑھنا پڑھانا سکھنا سکھانا میں پورے شرع صدر نال عرض کراں اللہ دی قسم ہے اللہ کریم توفیق ہی انہاں نوں دیندا ہے جنہاں تے اللہ کریم راضی ہوندا ہے اور اس کام دے وچ معاون بھی اللہ دے فضل نال ہی بندا ہے جنہاں تے اللہ فضل فرمانا چاہندا ہے کرم فرمانا چاہندا ہے انہوں نے اللہ کریم دین متین دی معاونت دی توفیق عطا فرما ورنہ پیسے والے بڑے پھر دینے بڑے بڑے کوٹھیاں کاراں والے بنگلیاں والے لیکن یقین جانو میں غریباں نوں مدرسے جے چندے تے پیسے پاندیاں ویکھیا ہاں بڑے بڑے امیر بھی اللہ جنہاں نوں توفیق دے وے حلال رزق چوں دین لیکن بڑے بڑے سیٹھ میں چگل قسم دے دیکھے نے جڑے غیر شرع ناتخونہ بےایمانہ تھے ناز شریف ہے بچے پڑھی ہے ساڈے دل نوں سکون ملے انج دی ناز شریف میں ساری رات ہو گیا حضرت دا کلام ہوے پڑھن والا با شرع ہوے او دا کلام سنن نوں بھی دل کرے تے اونوں ویکھن نوں بھی دل کرے اللہ
اسی کوئی نات خانی دے معاذ اللہ یا نات خانہ دے خلاف نہیں، اساں یہ چھلے مننے رگڑے مرگڑے جنہ دا کاروبار ہے، فنکار نے، آرٹسٹ نے، وہ نات خان نہیں۔ آرٹسٹ نو لفافہ چاہیے دا جدھر مرضی بلا لے۔ ایویں دے بھائی مانا دی اسی پھٹی پوچھنے ہیں صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور ایویں دے صدن والے اکثر تسی ویکھو کہ سود خور ہون گے، حرام خور ہون گے، تو جدھروں ہوندا ہے ادھر ہی لگ جاندا ہے۔ وہ کروڑاں روپیاں دے حساب نال محفل تے لا چھڑدے نے، لیکن مدرسے چ کانا دین دی توفیق نہیں ہوندی، کیونکہ اللہ توفیق دیندا ہی نہیں۔ وہ محفلاں کراندے نے اپنی شہرت واسطے، دکھلاوے واسطے، ریاکاری واسطے۔ سیٹھ صاحب بڑے عاشق رسول نے تے اوویں دا لعنتی جیڑا آپ لعنتی اونے لعنتیاں نوں عاشق رسول آکھنا ہے، اونوں خادم حسین کتھوں عاشق رسول نظر آونا؟ انہوں کوئی حضور دی عزت دے پہرا، ہاں عاشق رسول کبے گا بھی تے صرف اپنے مطلب واسطے، جتھے کوئی انہوں ڈنڈا پھیرن دی واسطے عالم ربانی آوے گا، پھر شباجو کمر جیا اپنی آپ نو بچان واسطے اپنے آپ نو پھر بابے دا نام لے لے گا۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ دا نام لینا لے ہو سنو، بابا حافظ قرآن سی، اور یہ بات بھی یاد رکھو، بابے دا تعارف کسے بڑے پیر دا پتر ہونا نہیں، بابے دا تعارف کسے بڑی گدی دا سجادہ نشین ہونا نہیں، بابے دا تعارف مصطفیٰ دی عزت دا پہرے دار ہونا۔ کیا بات ہے، کیا ہوندا رہنا ہے انشاءاللہ، نعرے بجنے نے۔ ویکھو میں آج ایک انٹرویو پہ سندا سا مولانا، ایک فوج دا ریٹائر میجر سی، او دا انٹرویو میں سن رہا سا کسی چینل تے، وہ بابا جی دا نام پہ لیندا سی، شاید کس سنے ہے، وہ بابا جی دا کلپ پہ سناندا سی پہ یہ جنیاں گلاں ہون پہ کر دینے نا، پہ یہ ہندو دے موتر دا گاں دا موتر پینا لے بھائی مان، انہ انج نہیں بات ہونا۔ اب ایک کون سویرے سویرے ناشتہ پیجے ہے تے سارے لمحے ہو گئے کہ نہیں؟ اچھا جدوں مسلمان نو مار پوے نا ادوں کافر صلح کران نہیں آئے گا۔ اچھا فلسطین ہے ظلم دی انتہا ہوئی ہے کہ نہیں مولانا؟ 50 تو 60 ہزار مسلمان بچے بچیاں نوجوان بڈھے شہید ہو گئے، غزہ مسمار ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، کوئی بے ایمان کافر آیا؟ جدوں مسلمان نو مار پوے ادوں کافر صلح کران نہیں آئے گا، جدوں مسلمان کافروں ٹھوکے ادوں ٹرمپ صاحب بھج کے آ گئے۔ وہ ٹرمپ صاحب بھج کے آگے ہم سیز فائر کر دو، سیز فائر کر دو۔ میں کہا کی ہویا ہے؟ بھلے تھے ایک کا آیا ہے عبدالی شاہین اے بابا آندہ سی نا، ہونے نا فوجیاں نو گلاں یاد ہوندیاں پیاں نے، بابا تے پہلو پڑھدا سی ان الذین یحبون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، آج نائے بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار، اپنے آپریشن نو نہ دیتا بابا تے بڑی در پہلو آندہ سی۔ یہ اللہ پسندی مجاہدہ نو کرتا ہے، بولو سبحان اللہ یار۔ غیرت مندہ دیاں گلاں غیرت مندی سن دینے، غیرتاں دا کی کام میں نہ گلانا، میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کردہ پیا، میں غیرت علی تقریر پیا کرنا۔ جنہوں نے کوئی فکر ہے نا ٹی ایل پی دے ووٹ منگنا، نہ دے آجے ووٹ دے لو، سولنگاں تھے نالیاں تھے دے لو،
پھر انشاءاللہ اکھاں میٹن دی دیر پتہ لگ جانا ہے کنے بیاں چ 100 ہوندا ہے. میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کردا پیا، میں سیاست دا مخالف نہیں، پر وہ سیاست جڑی خلفائے راشدین فرمائی. ہن گندے نہیں رہا اللہ اکبر. اس گندے چ ایک روشنی دا چراغ بالیا سی بابے، پر قدر نہیں کی تھی گئی. اللہ کریم دی بارگاہ چو تے سرخرو ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو سرخرو ہو گئے. وہ اپنا کم کر کے چلے گئے، مالکاں دا استقبال کیتا ہونے. ایک بات اور یاد رکھو، جیڑا آپ جی دے اندر درد ہوئے نا وہی دوجیاں دے دلائیں درد پیدا کر سکتا ہے. ایویں صاحب میرے جہاں بندے دیاں گلاں دے اثر کتھے؟ بابا بولدا سی تے نوجواناں دے ہتھاں چوں او جڑیاں فیس بک دیاں فلماں تے یہ گانے شانے چھٹ گئے تے پھر انہاں دیاں زباناں تے مصطفیٰ دے ترانے. ساڑھے جے گناہگاراں دے حال اے وے پجھڑے کول اپنے کول درد ہوے، جدوں کول اپنے کول عشق ہوے اوہی اگے عشق تقسیم کر. بابا عالم دین سی، حافظ قرآن سی، حضور دے دین دا خادم سی، اور دین دے خادماں نوں اللہ عزت عطا فرماندا ہے. دنیا دی دولت جنی بھی آ جائے، میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کے بندہ نہیں رجدا. ایک سونے دا پہاڑ ہوے تے کہے گا نہیں ایک اور ہوے نا، یہ دے پیٹ نو جہنم دی مٹی مٹی ہی پار سکدی ہے. دنیا دی ہرس نہیں مکدی. یہ دنیا دی ہرس لعنت ہے، دین دی ہرس رحمت ہے. میرے مصطفیٰ نے فقر اختیار فرمایا غریباں واسطے. میرے آقا دا فقر اختیاری استراری نہیں، کوئی مجبوری نہیں. حضور نے اختیار فرمایا فقر نو 3 دن حضور دے گھر چولہا نہیں بلدا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا نہیں منگی تے دین جنہ بھی آ جائے. حضور کو علم دی کوئی تھوڑ سی مولانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. زمین و آسمان دا کوئی علم نہیں جڑا اللہ کریم نے بتدریج. مفتی اعظم کوئی میں اللہ او مفتی بنائے جڑا حضور دے غلامی چ رہے تے اعلی حضرت دی فکر تے رہے. میری کوئی نہیں جے بھابیاں دیوبندیاں شیعیاں نال کوئی میری یاری نہیں. میں کدی سلام نہیں نکا مفتی چنگا ہے، وڈا مفتی بن کے سارے نو جب ماری اعلی حضرت میری ریڈ لائن اعلی حضرت. جیڑا عقیدہ اعلی حضرت بیان کر کے میں ایک انچ بھی پوچھا نہیں ہے. میں اپنے عرس شریف تو بھی آکھیا نا سارے نو اپنے مریداں نو بھی آکھیا آکھو سی عقیدے چ بریلوی گل سمجھ آ گئی. بڑے مفتی ہون تے اعلی حضرت تو چھٹ ہٹ جان اسی او بڑیاں نو بڑھن جوگا کرنا اس نکے ٹھیک ہے. میں پیانا اللہ نے بتدریج میرے مصطفیٰ نو سارے علوم عطا فرمائے، سارا کچھ دتا لیکن نالے بھی فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
علم عطا فرمایا، بڑا علم عطا فرمایا، لیکن پھر فرمایا محبوبہ یہ دعا کر وقر اور کہو رب زدنی علما علما علما۔ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی دنیا تو بندہ رج جائے، دنیا چھڑ جائے، پر علم کبھی نہ چھڑے۔ علم ہمیشہ اضافے دی دعا، بڑھوتری دی دعا، یا اللہ اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ دنیا وچ حریص ہوے ذلیل ہوندا ہے، قرآن اور پڑھے اور سکھے اور سکھاوے، عظیم ہوندا ہے۔ مشہور حدیث پاک میں کسے دنیا دار دی کسے گل نوں کیویں مننا، جدوں میرے مصطفیٰ فرما گئے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی کسے نوں چنگا آکھدا ہے، کوئی کسے نوں چنگا آکھدا ہے، کوئی وزیر چنگا، کسے دی نظر مشیر چنگا، کوئی ایم پی ہے، کوئی کسے دی نظر چنگا ہوے گا، پر میرے آقا فرما گئے نے تواڈے وچوں سب تو چنگا جیڑا قرآن سکھے تے سکھاوے۔ سب تو چنگا، سب تو چنگا، اے خیر بمانا اخیر، جتھے بھی آندا ہے اخیر دے مانے سب تو چنگا۔ یہ اخیر علماء نوں پتہ اس میں تفصیل ہے۔ سب تو چنگا ہووے جڑا قرآن سکھے تے سکھاوے، قرآن پڑھے تے پڑھاوے۔ اے جے چنگے لوگ بیٹھے، چٹے کپڑے دے باغ پائے جاندے نے پھر لیندے نہیں۔ دوجا پھر ایک میں شرکپور شریف گیا ہوں، بچے نے بیچارے انہوں نے کیتے باغ ایڈی زور دی انہاں این کر کے گملے سمیت جی میں ماری دیں، وہ ایڈی زور دی میری آنکھ وچ بجا 4 مہینے ہو گئے ہلے تک میری آنکھ درد کرتی۔ میں اس واسطے معافی منگنا بھی یہ بولنا چھوٹا میرے۔ اے جو علماء جنہاں اللہ دے حبیب چنگا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں اللہ چنگا آکھدا ہے انہاں اسی پیڑے آکھنے تے جنہاں پیڑے آکھیا جاندا انہاں بڑے چنگے نے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت راوی نے ان قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا، اسی ادھر بھی اسی عرض کرنے ہاں دوواں پاسے ہی جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے، قرآن پہ پڑھاندا ہے، وہ اپنے لئی کسے کول نہ منگے، رب لئی منگے، وہ اللہ واسطے منگے۔ سبحان اللہ۔ اے جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے، قرآن پہ پڑھاندا ہے، انہوں اللہ پھر کی کچھ عطا فرماندا ہے، یہ دا اندازہ میں تو تسی نہیں کر سکتے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قاری قرآن کو رویا، ثم سألا، قرآن پہ پڑھدا ہے، پھر انہیں سوال کیتا، فاسترجع ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمران بن حسین قاری کو گزرے، اودے کو پوچھیا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا جان عالم دی حدیث آئی، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ، جڑا
قرآن پڑھے وہ دنیا داروں کو نہ منگے، وہ قرآن والے رب کو نہ منگے۔ وقت دا اجارہ الگ گل، قرآن دی اجرت نہیں، قرآن دی اجرت نہیں، قرآن دی اجرت میں کی عرض پیا کرنا، وقت دا اجارہ وہ الگ گل ہے، قرآن دی کوئی اجرت نہیں۔ دین مصطفیٰ پڑھن پڑھان دی اجرت لینا حرام ہے۔ میرے آقا فرمایا فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ ان قریب ایسے لوگ آن گے قرآن پڑھن گے تے پڑھ کے لوگاں کو منگن گے، وہ ساری عمر منگتے ہی رہن گے، جلے قرآن پڑھ کے اللہ کو منگن گے اللہ انہوں نے دین والا بنا دے گا۔ حضرت ملا علی قاری نے علم دین قرآن حدیث علم دین نو کس طرح خوبصورتی نال بیان فرمایا، سنو ذرا۔ فرمایا والعلم نور فی قلب المؤمن، مومن دے دل وچ علم نور ہے، والعلم نور فی قلب المؤمن، سبحان اللہ، علم نور ہے، ہن سمجھائے ذرا، علم نور ہے تے عالم یہ نور حسی بھی ہے، نور معنوی بھی ہے۔ قرآن نور معنوی ہے، میرا مصطفیٰ نور حسی بھی ہے، نور معنوی بھی ہے۔ حسی ہووے جڑا نظر آوے، معنوی ہووے جڑا نظر نہ آوے، قبر روشن کرے آخرت دا سامان ہووے۔ توجہ ہے، فرمایا علم نور ہے، تے جدوں علم نور ہے تے جدے اندر علم آ جائے او عالم نور نہیں ہے، تے جدوں عالم نور ہے تے جس محبوب نو سارے نبیاں رسولاں نالوں ود کے اللہ علم عطا فرمایا، او نبیاں دا سلطان نور نہیں ہے۔ وہ بولو سبحان اللہ، ایسے واسطے میرے امام بولنے تیری نسل سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا عین نور تیرا۔ انج سونکھ نہیں سونکھ ترلا ماریا میں، مالکو مہربانی فرماؤ می نہ آوے نیری نہ آوے۔ میں کہہ محفل ذرا ساڑھے بیلیاں دی ہو جائے مہربانی، اس دعا دا صدقہ مالکہ جڑی دعا تیرے محبوب منگی سی، میری کی اوقات ہے، میری دعا دی کوئی حیثیت نہیں، میں تو مالکہ دی دعا دا وسیلہ پایا۔ بولو تسی تو ہے عین نور تیرا،
ہلے نہیں تو ہے عین نور تیرا ان کا ہے چہرہ کاف یا عین صاد ان کا شمد مشکات سینہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ اگلا جملہ سنو، فرمایا یہ نور ہے، علم ہے، قرآن دا علم، دین مصطفیٰ دا علم، یہ دنیاوی علم دی گل نہیں ہے، یہ دینی علم دی گل ہے۔ یہ ملدہ کتوں بابا؟ فرمایا مقتبس من مصابیح مشکات النبوہ، یہ نبوت دا چراغ بلدائے، بولو نبوت چراغ بچوں اے روشنی ملدی ہے من الاقوال المحمدیہ والافعال الاحمدیہ والاحوال المحمودیہ۔ مصطفیٰ دے قول ہومن، مصطفیٰ دے افعال ہومن، اقوال افعال احوال، اقوال افعال احوال۔ بابا ملا کاری آتا ہے ایک چھوڑینا روشنی لنگا ہے، اونے سینے میں نور آتا ہے۔ پھر کدھر جدوں روشنی ملدی ہے پھر بندہ کدھر جاندا ہے؟ فرمایا یہتدی بہ الی اللہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ۔ اے علم نال، اس نور نال بندہ اللہ دی بارگاہ دی ہدایت لیندا ہے، وصفاتہ اللہ دیاں صفتاں دی پہچان، وافعالہ واحکامہ اے نور لے کے اللہ دے احکام دا پابند، اللہ دے فرامین تے ایمان، اے مصطفیٰ دے علم دی فیضان تے خیرات اللہ دا پتہ چلدا ہے، اللہ دی معرفت نصیب ہوندی ہے۔ ہن جیڑا علم پڑھ کے شیطان دے قریب ہو جائے سمجھ لو او دے کل علم نور نہیں ہے، جیڑا علم پڑھ کے رحمان دے قریب ہو جائے۔ بند ہو گئی، بند ہو گئی۔ علم نور ہے، قرآن بھی پڑھے،
احادیث بھی پڑھے، اقوال مصطفیٰ بھی، افعال مصطفیٰ بھی، احوال مصطفیٰ بھی، پھر بھی روشنی نہ آوے، نور نہ آوے، او دے کل علم کوئی نہیں، شیطانی علم دیوا نہیں بلیا، چانن نہیں ہویا، جدا اپنے اندر چانن نہیں انہیں دوجیاں دے سینے اٹھ چانن کینے کرنا ہے۔ ایڈیاں لمبیاں داڑیاں رکھ کے صبح شام قرآن پڑھ کے رحمان دا قرب نہ ملے، تے ہنیر آئے جڑا قرآن پڑھے تے مصطفیٰ دے صدقے انہوں رحمان دا قرب نصیب ہو جائے، اوتھے میرے نبی دے نور دا سویرا ہے۔ سبحان اللہ، ایہی گل ہے لو، ایہی گل ہے لو، قرآن پڑھے تے لبیک دے نعرے تے اعتراض کرے لعنتی نیرے چھے۔ جس محبوب نو صحابہ لبیک آکھن، جس محبوب نو جانور لبیک آکھن، جس محبوب دی بارگاہ چ پتھر لبیک آکھن، جس محبوب دی بارگاہ چ اوے قدم لبیک آکھے، میں دھیان نہ اللہ دی قسم او چار لتالا میرے مصطفیٰ دا یافور اس دو لتالے کھوٹے نہ چنگا اے لڑکی قرآن پڑھ کے عظمت مصطفیٰ نہ سمجھ سکیا، وہ بغیر قرآن پڑھیوں نبی دے مقام نو سمجھ گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دسو تسی آپ ہی دسو، فیصلہ کر لو۔ ایک پاسے مولا قرآن پڑھے، ایک پاسے کھوتا ہے کو نہیں پڑھیا، گدھا مبارک کیوں نو گدھا مبارک سی قرآن کو نہیں پڑھیا، لیکن مقام مصطفیٰ جاندہ ہے۔ آج میں تو سنی گئی روایت تاریخ ابن عساکر دے اندر تفصیل موجود ہے، کئی باری اساں پڑھی، کئی باری سنائی، بابا جی سنان دے رہے، انہیں آکھیا سونیا کھوتا ساں پاہمیں قرآن نہیں پڑھیا، پاہ اینا پتا ہے اپنی کانٹ تے کسے لان تھی نہیں بین دینا۔ یہودی میں نو کٹدا رہا ماردا رہا پاہ بین نہیں دیتا، کیوں سونیا میں نو پتا سی میری کانٹ تے تساں بین ہے۔ سونیا میں نو پتا جس نسل چو میں ماں 60 گدے گزرے نے، ہر گدے دی پشت پہ کوئی نہ کبھی کوئی نبی سوار ہویا ہے۔ سونیا اپنی نسل دے گدیاں بچوں میں آخری ہاں،
نبیاں وچوں تو آخری سبحان اللہ. ہن دسو قرآن پڑھنا میں کیا کرا؟ میں قرآن پڑھتا ہوں جی، میں حدیث پڑھتا ہوں، میں کھلانتی ہے تے سارے پاسے نیرا ہی نور کوئی نہیں آیا. علم ہوے تے نور ہوندا ہے. یہ مطلب ہے علم نور والا نہیں، یہ نیرے چی جی میں پڑھن تو پہلو نیرے شاہ میں پڑھن تو بعد نہیں نیرے سویریاں چودوں بدل دینے جدوں علم دے نال عشق مصطفیٰ، جدوں علم دے نال ادب مصطفیٰ آوے، جدوں علم دے نال تعظیم مصطفیٰ آوے، جدوں علم دے نال توقیر مصطفیٰ آوے، نیرے سویریاں چودوں بدل جے جو بھائیو. ایسے لئی بابا پڑھنا ہوں گا سل میں بھی پڑھنا، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. 15 منٹ ہو رہا ہوں سوکھے کٹنے پیڑے نہیں، 12:30 انشاءاللہ جان چھڑ دینی ہے. پڑھو پڑھو دل میں عشق محمد نہیں ہے کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق بابا نہیں ہے اگر مکے میں مکے میں آنے جانے کیا فائدہ کبو نا مکے میں آنے جانے. بابا کی آندہ بابا پڑھ دا ایک کلام دا تعارف بابے کرایا، بڑیاں شیمان دا بابے تعارف کرایا. حب احمد کی تبلیغ تو نے نکی او ملا کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری او لڑکیوں کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری او بابیاں کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری آدھیا پادریاں کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. نقش ہی ڈھونڈنا نقش ہی ڈھونڈنا کر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے ساریاں قرآن دیاں قرآن کلام اللہ ہے. بولو اے قرآن کی ہے کلام اللہ ہے. ایسی کتاب ہے جنہوں چھونا بھی عبادت بغیر طہارت تو چھو نہیں سکتے. لا یمس
الا المطہرون پاک ہوئے تو قرآن نو چھوئے مطلب قرآن واسطے پاک ہونا قرآن نو چھون واسطے اللہ کرے ہوں سمجھ آئے میں پائی میری تے گال شروع کی حضور تو مکنی میں حضور میرا تے نعرہ ہے بیلیو میرا نعرہ ہے ساڈا تے سب کوئی ساڈا نبی بھئی ساڈا تے سب کوئی ساڈا نبی کہو نا ساڈا تے سب کچھ ساڈا تے سب کچھ قرآن واسطے حکم ہے پلید بندہ ہے ناپاک حالت بے وضو انہوں چھو نہیں سکتے طہارت ضرور اچھا قرآن پاکاں واسطے ہے قرآن نو چھون واسطے پاک ہونا طہارت ہونا وضو ہونا ضروری ہے دا مطلب ہے جس سینے تے قرآن آیا ہے قرآن نو چھون واسطے طہارت ضروری ہے وضو ضروری ہے یہ ظاہری پاکی ہے قرآن نو چھون واسطے ظاہری پاک ہونا ضروری ہے تے صاحب قرآن میں عشق واسطے اندر پاک ہونا ضروری ہے قرآن نو چھونا عبادت قرآن نو ویکھنا عبادت النظر فی المصحف عبادت قرآن نو ویکھنا عبادت قرآن نو چھونا عبادت قرآن نو پڑھنا تو پھر ایک دے بدلے 10 یہ تھے بھئی مان مولوی لائن قسم دے لانتی مولوی بھی نہیں انجینئر قرآن کو دیکھ کے کیا فائدہ کوئی بھی فائدہ نہیں میں کیا اقبال سرکار دا فرمان ہے قرآن نو سمجھ کے پڑھنا چاہیے آلہ ہے سمجھنا چاہیے لیکن یہ تھے کدھرے فرمایا من قارا حرفا من القرآن جنہیں قرآن دا ایک حرف پڑھیا وہ دے واسطے 10 نے کی سمجھ کے پڑھنا افضل ہے لیکن قرآن دا فیضان ہے نیرا پڑھے تھے پھر بھی سبحان اللہ پھر بھی بولو ذرا پھر بھی کیوں یہ کلام اللہ یہ اللہ دا کلام ہے یہ اللہ دا کلام ہے ہن سنو ذرا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پاک ابن عمر راوی حضرت عبداللہ ابن عمر اور یہ دے بچے کو اور میں اشارہ کروں ایک حدیث پاک میں بیان کروں ایتھے بیان کی تھی اگے جا کے بیان کروں تی آکھن کے یارے اونٹھے میاں صاحب مفتی صاحب بیان کی تھی پھر کر دے پھر ہن ذرا دھیان نال سمجھا اشارہ میں تانوں سمجھانا ہے علمی گل اینا کیا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر فزع الأكبر وڈا ڈر فزع الأكبر فرمایا تین قسم دے لوگ نے چھوٹا ڈر دے چھوٹا جنہوں نے وڈا ڈر بھی ہلا نہیں سکتا کوئی خوف دلوا نہیں سکتا کیڑا فرمایا ولا ینالہم الحساب نہ انہوں فضل اکبر ڈراؤنا ہے انہوں نہیں گھبرانا ولا ینالہم الحساب نہ انہوں دا حساب ہونا ہے ہم علی قصیب من مسکن
کستوری دے ٹیلے لگے ہونے میں یہ نہ اوڈے دے ہونا ہے حتی یفرغ من حساب الخلائق مخلوق دے حساب کو فارغ ہو جانا ہے راجل سنیا کیڑا کیڑا ہے سنیا جے فرمایا رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اللہ جنہوں غم کوئی نہیں ہونا جیدہ حساب کوئی نہیں ہونا جنہیں کستوری دے ٹیلے بھی ہونا ہے خوشبو سونے او کون فرمایا پہلا ہوگے جن نے اللہ کی رضا واسطے قرآن پڑھیا وَأَمَّنِهِ قَوْمًا لوکاں دا امام بنیا تے نماز وچ قرآن پڑھیا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ اور مقتدی بھی بڑے خوش ہیں وَدَاعٍ دُوجَا يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ جڑا اذان دیتا ابتغاء وجہ اللہ دی نماز تیجا کون ہے عبد احسن فیما بینہ و بین ربہ وہ جدے اپنے رب نال معاملات سدھے نے فیما بینہ و بین موالی اپنے غلامہ نال بھی ٹھیک ہے اللہ نال بھی حقوق پہ پورے کر دیا ہے بندیاں دے بھی حقوق دا خیال ہے یہ تین بندے نے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ کے امامت کرانے والا امامہ نو اخیر نہ جانیا کرو قرآن پڑھنے والے نو اخیر نہ جانیا کرو انہاں دی بڑی شان ہے انہاں دا بڑا مقام ہے انہاں حضرت عبداللہ جڑا میں نقطہ عرض کیتا سی عبداللہ بن عمر آخدن لو لم اسمعکم من رسول اللہ اگر میں یہ حدیث حضور کو نہ سنی ہوں دی الا مرتن و مرتن دو باری نہیں حتی سبع مرات فرمایا او لوگوں اے حدیث میں مصطفیٰ کو 7 باری سنی لو جی دو حدیث تھے اختتام بس کریے قاری صاحب کی فرمان دے ہو اچھا موجاں تواڈیاں نے ساڈیاں تواڈے صدقے ساڈیاں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص آپ فرمان دیں قرآن والا آوے گا يقال لصاحب القرآن صاحب قرآن حقیقت میں صاحب قرآن حضور نے لیکن اتھے قرآن پڑھنے والا مراد قرآن حافظ قرآن دا عالم قرآن دی تعلیم دین والا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا فرمایا قرآن پڑھنے والا آوے گا انہوں آکھیا جائے گا اقرا پڑھو نا ذرا سبحان اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان علق اقرا وربک الأكرم الذي
خالی وہی پڑھن دی ایک اور سونے بولو سبحان اللہ ایسا امی اس لیے منت کشے استاد ہو آج بھائی مانا دینے امی کا مانے ان پڑھ لان تھیو آلہ حضرت فرما دینے ایسا امی اس لیے منت کشے استاد ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو یا کفایت اس کو ربک الاکرم نہیں کوئی امی کنو کیا جاندہ ہے جنو دنیا جو پڑھانا لا کوئی نہ ہوئے جدا دنیا کوئی نہ ہووے انہوں امی آکھیا جاندہ ہے جنہوں پڑھان والا خود خدا ہووے صاحب قرآن آوے گا یہ انہوں آکھیا جائے گا ایک بار پڑھے ورقہ یہ چاڑے قرآن پڑھے انجاخنا قرآن پڑھتا جا تے منزلہ چڑھتا جا قرآن ترتیل پڑھتا جا یہ اتا چڑھتا جا وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَؤُهَا مولا کتھے جا کے ایدہ مقام مکنا ہے ایدی انچائی نیے 6,666 آیات اوہ اندازہ لاؤ حافظ قرآن قاری قرآن دا مقام فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَؤُهَا وہ جڑی آخری آیت تو پڑھنی ہے وہ تھے تیری منزل میں آکھیا سی گل حضور سے مکنی ہے اور مولویوں پیمانے لے کے بیٹھے ہو ناپن کے تولن بیٹھے ہو اور قاری قرآن دی منزل دا پتہ نہیں آدھا مقام کتنا اچھا ہو رہا ہے ایجدہ سینے سے اللہ قرآن نازل فرمایا اس محبوب دے مقام دا اللہ لو جی آخری حدیث پاک سنو مشہور حدیث پاک میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعد بن معاذ اپنے والد معاذ کو روایت کر دیں آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قارأ القرآن
جنہیں قرآن پڑھیا وعاملہ بھی قرآن مجید حفظ کیتا یاد کیتا پڑھیا وعاملہ بھی ادھتے عمل کیتا البس والدہ تاجن یوم القیام ذرا توجہ نہ دی نقطہ فقیر نے عرض کرنا حدیث ہو بے جڑی تسی اگے بھی سن گے من قرأ القرآن حدیث دے لفظ سن رہے ہو سبحان اللہ بولی جا من قرأ القرآن وعامل به جنہیں قرآن پڑھیا یاد کیتا او دیتے عمل کیتا البس والدہ او دے پیون کو آیا جائے یہ قرآن او پہ پڑھ دے تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی پہ لے قرآن او پہ پڑھ دے یاد او پہ پڑھ کر دے مسیحی او دودانو بیٹھا ہے گوڑا کھڑا کر کے بیٹھا ہے محنت کر رہے ہیں تے تاج پہ اون پہلے بھی تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی بھی میں کی پیارنا ہے مولوی رونا پاپا سانگ پاڑ کوئی فائدہ نہیں کسی کے عمل کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں کسی کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں میں کہ مولوی ہے کی حدیث بھی ابو داؤد شریف دی ہے میرے آقا فرماندے نے حفظ پتر کرے تاج پیون بوائے جان حالے بھی فائدہ نہیں دیتے عمل پتر کرے عمل پتر کرے فائدہ پیون ہوئے مولویوں مان لا بندے دے پتر بن کے آج لے ان کی بنا آج لے بولو گے دیکھو ٹھنڈی بھی نہیں لے ہوندہ انشاءاللہ آج لے ان کی بنا آج لے کی پنا آج مدد مانگل سے آج لے کی پنا آج مدد مانگل سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ تھے من نہ بڑھائی ایتھے من مارے اوتھے منن کا فائدہ تا ہوئے گا جے ایتھے من کے جائے گا نبی مشکل کشا ہے نبی حاجت روا ہے نبی غیب دان ہے نبی پھسیاں نو چھڑا سکتا ہے شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ادھر سنی درود پاک شریف پڑھتا ہے ادھر مولوی دی شرک دی فیکٹری وچوں فتوے جاری ہون لگ پندے میں کیا ملا آج لے کی پنا آج لے ان کی بنا آج لے اللہ خرما رحمت نزول فرما میرے بریلی دے شادی
قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا کسے خارجی ناسبی رافضی کسے چکڑالوی گٹرالوی لانتی اسے نیلے پیلے کالے 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 کسے گستاخ صحابہ کسے گستاخ آل بیت کسے گستاخ اولیاء امت مصطفیٰ کسے لعنتی نال کوئی تعلق نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سیام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اللہ اکبر کبیرہ تاج آئی یوم القیامہ قیامت دیاڑے ہو دے ابے نو تاج پوایا جانا وہ تاج کڈا روشن ہے میں بھی تاج پوایا نالین شریف تو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم دوؤہ احسن من دو الشمس فی بیوت الدنیا فرمایا وہ دی روشنی سورج دی روشنی نہ سوئی ایڈا روشن تاج ایڈا روشن تاج یہ میرے مصطفیٰ دا فرمانے علی شان ہے حافظ قرآن اے او دے پیو نو ایڈا روشن پوایا جانا تے حافظ نو او دی کی شان ہے او دی وجہ تو ابے دی یہ نہیں شان ہونی او دی اپنی کی نہیں شان ہونی لو جی حضرت قاری صاحب نے فرمایا میں تے عرض کیتی اس بھی اختتام کریے لیکن آپ نے فرمایا ایک حدیث شریف اور پڑھو قرآن 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 میرے مصطفیٰ نو تلاوت قرآن بڑی پسند ہے میرے مصطفیٰ نو قرآن پڑھنا پڑھانا لے بڑے پسند ایسے واسطے فرمایا قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے اینا پسند قرآن علی نو اینا پسند قرآن علی نو علی قرآن نو اینا سمجھو بولو سبحان اللہ اینا پسند قرآن علی نو علی قرآن نو اینا پسند حضور فرمانے میں القرآن مع علی وعلی مع القرآن قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے ایک رکاب وچ پیر رکھیا دوجی تو رکھن تو پہلو پہلو علی پورا قرآن پڑھ لے یہ علی پاک دی کرامت علی دا انگ انگ قرآن پڑھ
قرآن دی برکت ساری قرآن مجید دی برکت قرآن پاک دی بڑیاں برکتاں میں عرض کی کرا تو قرآن آوے گا قرآن آکے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال یجیء صاحب القرآن یوم القیامت فیقول القرآن صاحب قرآن آوے گا تو قرآن بھی آ جائے گا فیقول القرآن قرآن آکے گا یا رب حللی فیلبس تاج الکرام یا اللہ انہوں آج سجانا ہے میں انہوں پڑھنا لایا انہوں آج سجانا مولا انہوں سجانا میں ان کر کے آکھا انہوں بھلا پوا انہوں سجا انہوں سوار سونا بنا اور سونا بنا فیلبس تاج الکرام کرامت دا تاج پوایا جائے عزت دا تاج ثم یقول یا رب زد قرآن کہ یا اللہ اور سجائے مزید عطا فیلبس حلت الکرامہ کرامت دا حلہ پوایا جائے جبہ ثم یقول رب یا رب ارضا عنہ قرآن کہ گا مولا راضی ہو جانا ہے یا اللہ راضی ہو جائے حضور فرماتے ہیں فیرضا عنہ اللہ قرآن پڑھنا لیکن راضی ہو جائے قرآن سفارش کردہ جائے گا عزتاں ملدیاں جان گیا ہلے پوائے تاج پوائے جان گے قرآن آقی جائے گا اللہ دیندہ جائے گا او جے اللہ قرآن دی نہیں موڑدا تے صاحب قرآن دی کیویں موڑے گا پھر میں نو آلہ حضرت پڑھنا پیش حق مجھدہ شفاعت یا سناتے جائیں گے آپ ہوتے جائیں گے ہم کو ہسا کے فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَى پڑھدا جا دے درجے چڑھدا جا فَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنًا ہر آیت دے بدلے اللہ نیکیاں بڑھاتا جائے گا مقام بدتا جائے گا درجے بدتے جان گے اور سجنوں اے یاد رکھو دنیا دا جتنا بھی مال آ جائے وہ دا اونی دیر تک فائدہ کوئی نہیں کھا لیا پا لیا یہ فنا ہو گیا باقی کے سمجھنا ہے میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے باقی وہی بچنا ہے جڑا تو اللہ دی راہ خرچ کر سبحان اللہ اے مدرسہ ہی اللہ تینوں توفیق دے وے جنی دے وے اے دے نال تعاون کر یہی بچنا ہی جنی دیر تک قرآن پڑھیا جاوے گا تینوں ثواب ملتا رہے اے قبر دی تیاری ہے اے اشر دی تیاری ہے نیکیاں بدنی سمجھ لو اے وہ کمپیوٹر ہے جڑا بند نہیں ہوتا اتھے کوانٹیٹی دا کوئی نہیں اتھے کوالٹی ہے کیڑی نیت نال 1 روپیہ بھی دیتا ہی تے کمپیوٹر چالو 1 روپیہ بھی دیتا ہے جیڑا 1 لاکھ دے وے پا دے وے اللہ کرے حلال نال اپنا سونا ستھرا پاک مال اللہ دی بارگاہ پیش کرو اس دے بدلے اللہ تو انہوں کی دینے میرے کل گنتی کوئی نہیں
یہ معاشرے دے میدان جدو کھلنے پھر پتہ لگنے اپنے اس ادارے نو تعاون کرو اللہ تعالیٰ اس ادارے نو صدا سلامت رکھے سنیاں دے جملہ ادارے سلامت رہیں یہ جنت دیاں کیاریاں نو اللہ سلامت رکھے بے ایتھے ہون والیاں نو پڑھن والیاں نو اللہ پڑھان والیاں نو اپنے محبوب دی سچی غلامی عطا فرمائی رکھے اے یاخ دے رن پڑھ دے آندے جاندے حضور دے غلام بن کے یہ آخ دے رہن صدا و صدا روی تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے کل دے پھر پڑھ صدا و صدا روی تیرا تبارا رسول اللہ جتھے سنیوں